ناظرین کرام، دنیا کی 4 سب سے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب چین بھی ہے۔ تاریخ چین کی تحریری روایات کی تاریخ بھی 1250 سے شروع ہوتی ہے، جب چین میں شانگ خاندان کی حکومت تھی اور بادشاہ وقت ووٹنگ تھا، جو کہ شانگ خاندان کا 21واں بادشاہ تھا۔ قدیم تاریخی دستاویزات جیسے عظیم مورخین ریکارڈ اور بیمبیونال کے مطابق شیعہ خاندان شانگ شاہی خاندان سے پہلے گزرے ہیں، لیکن اس دور کی کوئی تحریر یا پھر کوئی متن دستیاب نہیں۔ البتہ شانگ شاہی خاندان کے دستاویزاتوں میں بھی شیعہ شاہی خاندان کا کوئی بھی تذکرہ موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی بعض مورخین کے مطابق شیعہ خاندان ہی چائنا کی تاریخ کا سب سے پہلا شاہی خاندان تھا۔ شانگ کی حکومت دریائے زرد کی وادی میں تھی، جسے چینی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ تہذیب نئے سنگی دور کا آغاز و ارتقاء مختلف جگہوں پر ہوا اور اس کے ثقافتی مراکز بھی دریائے زرد اور دریائے یانگسی دونوں جگہوں پر موجود تھے۔ دریائے زرد کی تہذیب اور دریائے یانگسی کی تہذیب کا زمانہ شانگ شاہی خاندان سے کئی صدیوں پہلے کا ہے۔ چین دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے اور اس کی ثقافت کئی ہزار برس کی مسلسل تاریخ پر مبنی ہے، جو اسے تہذیبوں کا گہوارہ بناتی ہے۔ 1046 قبل مسیح سے لے کر 256 قبل مسیح میں زوؤ خاندان کا ظہور ہوا اور انہوں نے شانگ شاہی خاندان کی جگہ لی اور اپنی حکومت اور سلطنت کے جواز میں مینڈیٹ آف ہیون کا منصوبہ تیار کیا۔ 8ویں صدی قبل مسیح میں خارجی اور داخلی دباؤ کی وجہ سے زوؤ شاہی خاندان کی مرکزی حکومت کمزور ہوتی گئی اور ملک چین کئی ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا۔ اس دور کو دور خزاں بہار بھی کہا جاتا ہے۔ نئی ظہور میں آنے والی ریاستیں خود مختار ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ یہ دور متحارب ریاستوں کا دور بھی کہلاتا ہے، مگر یہی دور چین میں چینی ثقافت، چینی ادب اور چینی فلسفے کا ترقی کا زمانہ تھا۔ 221 قبل مسیح میں چن شی ہوانگ نے متعدد خود مختار ریاستوں پر حملہ کر کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور ایک بڑی حکومت بنا لی۔ یہیں سے چن شی ہوانگ کے خاندان چن شاہی خاندان کی بنیاد پڑی اور امپیریل چائنا کا آغاز ہوا۔ چن شی ہوانگ نے اپنے لیے شہنشاہ چین کا لقب اختیار کیا اور چن شی ہوانگ چن شاہی خاندان کا سب سے پہلا بادشاہ بن گیا، مگر تاریخ میں اس کو اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ظالم بادشاہ تھا، اسی لیے اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت بھی تباہ ہو کر رہ گئی اور ہان شاہی خاندان کا زمانہ آ گیا، جنہوں نے چن خاندان کی جگہ لی۔ ان کا زمانہ بھی 206 قبل مسیح سے شروع ہوا اور 220 عیسوی تک ان کی عظیم و شان سلطنت قائم رہی۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک حکومت کی۔ اس کے بعد آنے والی سلطنتوں نے چین میں دفتر شاہی کا نظام کی ابتدا کی، جس کی وجہ سے بادشاہ کو براہ راست وسیع و عریض خطے پر حکومت کرنا آسان ہو گیا۔ تاریخ چین میں چینی بادشاہت و حکومت کا یہ خاصہ رہا ہے کہ بادشاہتیں بدلنے کے باوجود انتظامیہ کا سلسلہ 21 صدیوں تک مسلسل مربوط رہا ہے اور 206 قبل مسیح سے لے کر 1912 عیسوی تک، یعنی 21 صدیوں تک یہ نظام بخوبی چلا ہے اور اس کا سہرا چین کے خاص اسکالرز اور افسران کو جاتا ہے، جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ چین کا نظم و نسق بھی ہمیشہ منظم اور مربوط رہا ہے۔ اس خاص روایت کی وجہ یہ تھی کہ حکومت میں نوجوان خطاطوں، مؤرخین اور ادبا اور ماہر فلسفیوں کا انتخاب بڑے بڑے اہتمام اور سخت حکومتی امتحانات کے بعد کیا جاتا تھا۔ چین کا سب سے آخری شاہی خاندان چنگ خاندان تھا۔ یہ چنگ شاہی خاندان کو حکومت 1644 میں ملی تھی اور 1912 عیسوی کے اندر ان کا زوال آ گیا۔ اس کے بعد چین میں جمہوریت آ گئی اور 1912 سے لے کر 1949 تک رہی اور اس کے بعد عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد پڑ گئی، جو 1949 سے لے کر اب تک قائم ہے۔ چینی تاریخ کا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں امن و سکون اور جنگ ایک کے بعد ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی سیاسی اتحاد دیکھنے کو ملتا ہے اور کبھی ناکام ریاستوں کا دور شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک طویل عرصے تک چلتا رہا ہے۔
یہاں تک کہ 1927 عیسوی تک سیاسی اتحاد اور امن و سکون کے بعد 1927 میں چینی خانہ جنگی کا دور شروع ہوا اور یہ 1949 تک چلا۔ فی الحال چین میں پھر سے سیاسی استحکام آ گیا ہے اور امن و سکون کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ چین میں وقتاً فوقتاً خانہ بدوشوں کی حکومت آتی رہی ہے اور ان میں سے اکثر کی نسل ہان چینی نسل سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رکھتی ہے۔ چین شاہی خاندانوں نے مختلف ادوار میں ملک کے ایک حصے اور بعض دفعہ مکمل خطے کے اوپر حکومت کی ہے۔ ان میں سے کچھ حکومتوں نے سنکیانگ اور تبت تک بھی حکومت کی تھی۔ چین میں مہاجرین اور تاجروں کے ذریعے مغربی ایشیا کی تہذیبیں بھی رونما ہونے لگی ہیں۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔